الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم۔ حضرات محترم، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے اور سارے کائنات کے مرکز عقیدت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پرانوار میں ایک بار جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و صفینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ مہینہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے اور اس مہینے کو تعلق ہے سرکار بڑے پیر دستگیر شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی سے۔ ویسے تو ہر مہینہ غوث اعظم کا مہینہ ہے۔ سرکار سیدنا غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ اللہ کے سالوں میں کوئی ایسا سال نہیں، اللہ کے مہینوں میں کوئی ایسا مہینہ نہیں، اور اللہ کے دنوں میں کوئی ایسا دن نہیں، اور اللہ کے وقتوں میں کوئی ایسا وقت نہیں جو نکلنے سے پہلے میرے پاس حاضری نہ دیتا ہو۔ حضرات محترم، آئیے سرکار سیدنا غوث الاعظم کے تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں بڑے ہی مختصر سے وقت میں، پھر آپ حضرات کے سامنے آپ کے محبوب شاعر جناب زین العابدین صاحب قبلہ تشریف لائیں گے اور آپ حضرات ان سے سنیے گا۔ حضرات محترم، میں نے خطبہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کے تعلق سے رب کائنات جو اپنے محبوب پر قرآن نازل فرمایا ہے، اس قرآن کریم میں رب ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی رنج و غم۔ حضرات محترم، توجہ چاہوں گا، بڑے مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے میں چند باتیں رکھنے کی جسارت کر رہا ہوں ان علماء کرام کی موجودگی میں، تاکہ میں اپنی تقریر پر ان علماء سے اصلاح لے لوں اور اس طرح کے مجمع میں بولنے کی جسارت کر سکوں۔ حضرات محترم، رب کائنات فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی رنج و غم۔ حضرات محترم، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خوف کسے کہتے ہیں، غم کسے کہتے ہیں، خوف کیا ہے، غم کیا ہے؟ تو حضرات محترم توجہ چاہوں گا، دیکھیے خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے، خوف کا تعلق آنے والے زمانے سے ہوتا ہے۔ آپ اسے یوں سمجھیے کہ اگر آپ میں کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہو اور اسے بتا دیا جائے کہ تم اس بیماری میں چند دنوں کے مہمان ہو، تو قسم خدا کی یہ سن کر وہ لرزہ براندام ہو جائے گا، خوف زدہ ہو جائے گا۔ تو یہ خوف ہے۔ پتا چلا کہ خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے، خوف کا تعلق آنے والے زمانے سے ہوتا ہے، اور غم کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے، غم کا تعلق گزرے ہوئے زمانے سے ہوتا ہے۔ آپ اسے یوں سمجھیے کہ اگر ہم میں سے کسی کا مکان نظر آتش کر دیا گیا، ہم میں سے کسی کا مکان جلا دیا گیا، اگر اس کسی کا مکان لوٹ لیا گیا، اب اس پر رو رہا ہے، ماتم کر رہا ہے، تو یہ غم ہے۔ پتا چلا کہ غم کا تعلق گزرے ہوئے زمانے سے ہوتا ہے اور خوف کا تعلق آنے والے زمانے سے ہوتا ہے۔ اور رب کائنات ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ تو کوئی خوف ہے نہ ہی رنج و غم۔ پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کا ولی ہے نہ تو اسے مستقبل میں کسی بات کا خوف ہے اور نہ ہی ماضی میں کسی بات کا غم ہے۔ اب حضرات محترم، آپ کے ذہن کے حاشیے پر ایک سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ آخر اللہ کے ولیوں کو خوف کیوں نہیں ہے،
غم کیوں نہیں ہے؟ تو حضرات محترم سیدھی سی بات ہے، آپ حضرات توجہ دیجئے کہ جس مرد مومن کے دل میں رب وحدہ لا شریک کا خوف بچ جائے گا تو قسم خدا کی دنیا کے کسی چیز سے وہ ڈرا نہیں کرے گا، اور جس کے دل میں دنیا کا خوف بچ جائے گا تو پھر وہ دنیا کی ساری چیزوں سے ڈرا کرے گا۔ تو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کے دل میں رب کائنات کا خوف بچ گیا ہے، اس لیے دنیا کی ساری چیزوں سے وہ بے خوف و خطر ہوا کرتا ہے۔ اب حضرات محترم ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ کا ولی بے خوف و خطر کیوں ہوا کرتا ہے؟ اگر آپ کو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی عملی تفسیر دیکھنا ہے کہ اللہ کا ولی مصیبت کے وقت، مشکل گھڑی کے وقت کس طرح بے خوف و خطر ہوا کرتا ہے، تو قسم خدا کی ابھی آپ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام حضرت سفینہ کو دیکھ لیجئے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سفینہ کون ہے؟ تو یہ سفینہ حضرت آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج پاک ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام تھے۔ حضرت ام سلمہ نے حضرت سفینہ کو اس شرط پر آزاد کر دیا تھا کہ آپ اپنی پوری زندگی آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں گزار دیجئے۔ تو حضرت سفینہ نے یہ شرط خوشی خوشی قبول کر لی اور آقا کی غلامی میں آ گئے۔ قسم خدا کی جو آقا کی غلامی میں آ گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ اب حضرت سفینہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں ہے۔ حضرت سفینہ کا نام سفینہ کیسے پڑا آپ اسے بھی جان لیجئے۔ قسم خدا کی ایک سفر میں آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساتھ تھے اور دوسرے صحابہ اکرام بھی تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کچھ سامان کو اور آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کچھ سامان کو اور صحابہ اکرام نے اپنے کچھ سامان کو حضرت سفینہ کو دیا اٹھانے کے لیے۔ تو حضرت سفینہ نے ان تمام سامانوں کو ایک چادر میں لپیٹ کر اپنی پشت پر لاد لیا اور لے کر چلنے لگے۔ جب آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ نبوت اس طرف گئی اور حضرت سفینہ پر پڑھی تو میرے آقا فرماتے ہیں تم ہمارے سفینہ ہو، تم ہماری کشتی ہو۔ قسم خدا کی میرے آقا جس کو جو فرما دیے وہ ہو گیا۔ حضرت ابو بکر کو صدیق کہہ دیا تو وہ صدیق اعظم ہو گئے۔ حضرت عمر کو فاروق کہہ دیا تو وہ فاروق اعظم ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین کہہ دیا تو وہ ذوالنورین ہو گئے۔ حضرت علی کو مولا کائنات ابو تراب کہہ دیا تو ابو تراب ہو گئے۔ ابو الحکم کو ابو جہل کہہ دیا تو وہ ابو جہل ہو گیا، جاہلوں کا باپ ہو گیا۔ قسم خدا کی ہمارے آقا کی اتنی پیاری شان ہے کہ میرے آقا جس کھانے کو منہ لگا دیں وہ کھانا حلال بن جائے، اور جس کھانے سے اپنی نگاہ نبوت پھیر لیں وہ کھانا حرام بن جائے۔ حضرات محترم آپ کو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی عملی تفسیر دیکھنا ہے کہ اللہ کا ولی مصیبت کے وقت، مشکل گھڑی کے وقت کس طرح بے خوف و خطر ہوا کرتا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت سفینہ ہے، روم کا بھیانک جنگل ہے۔ حضرت سفینہ اپنے لشکر سے بچھڑ جاتے ہیں اور روم کے بھیانک جنگل میں حضرت سفینہ اپنے لشکر کو تلاش کر رہے ہیں۔ روم کے جنگل میں حضرت سفینہ بھٹک رہے ہیں، درندوں کو چیخنے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت سفینہ پریشانی کے وقت میں ہیں، آپ جنگل میں اپنے لشکر کو بے خوف و خطر تلاش کر رہے ہیں۔ اسی بھیانک جنگل میں حضرت سفینہ اپنے لشکر کو تلاش کر رہے ہیں۔ اچانک حضرت سفینہ کے سامنے ایک شیر آ جاتا ہے۔ جب شیر نے ایک آدمزاد کو دیکھا تو اب شیر پوری مستی کے عالم میں آ جاتا ہے، اور حضرت سفینہ کو دیکھنے کے بعد اب شیر حضرت سفینہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ حضرت سفینہ پر شیر کی نظر پڑی اور شیر حضرت سفینہ پر حملہ کرنے کے لیے جب تیار ہوتا ہے تو حضرت سفینہ گرجدار آواز میں کہتے ہیں اے شیر ٹھہر جا، پہلے تو یہ تو معلوم کر لے کہ میں کس کا غلام ہوں۔ قسم خدا کی حدیث شریف کے الفاظ ہیں، حضرت سفینہ فرماتے ہیں یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، اے شیر ٹھہر جا، میں رسول اللہ
اللہ کا غلام حضرت سفینہ ہو. جب شیر نے اتنا سنا تو قسم خدا کی ہم دیکھتے ہیں تاریخ گواہ ہے کہ اب شیر کے اندر اتنا پاور نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کے غلام سے آنکھیں چار کر سکے. قسم خدا کی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسی حضرت سفینہ نے اتنا کہا تھا تو اس روم کے بھیانک جنگل میں شیر حضرت سفینہ کی رہنمائی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. شیر حضرت سفینہ کو راستہ دکھاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب حضرات محترم یہیں پر رک کر میں ایک بات آپ کے ذہن میں اتارنا چاہتا ہوں. کچھ لوگ ایسے بھی گھوما کرتے ہیں جو بڑی آسانی سے کہہ دیا کرتے ہیں کہ مشکل گھڑی کے وقت صرف خدا کو پکارنا چاہیے, مصیبت کے وقت صرف خدا کو یاد کرنا چاہیے. اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے, یہ مقدمہ آپ کی عدالت میں پیش ہے, فیصلہ آپ کو کر کے جانا ہے کہ یہ حضرت سفینہ ہے, روم کا بھیانک جنگل ہے, شیر خوفناک شیر سامنے ہے. آپ بتائیے یہ حضرت سفینہ پر پریشانی کا وقت ہے کہ نہیں, یہ حضرت سفینہ پر مشکل گھڑی کا وقت ہے کہ نہیں. تو اب ایسے عالم میں حضرت سفینہ کو یوں کہنا چاہیے تھا, اے شیر ٹھہر جا, میں رسول اللہ کا, اے شیر ٹھہر جا, میں خدا کا بندہ ہوں, اے شیر ٹھہر جا, میں اللہ کا بندہ ہوں. قسم خدا کی میرا ایمان کہتا ہے کہ اگر جنگل میں شیر کے سامنے حضرت سفینہ یوں کہتے تو شیر انہیں کھا جاتا, کیونکہ دنیا کے سارے انسان خدا ہی کے بندے ہیں. لیکن قسم خدا کی حدیث گواہ ہے, میرے حضرت سفینہ فرماتے ہیں یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ, اے شیر ٹھہر جا, میں رسول اللہ کا غلام سفینہ ہو. تو ہم دیکھتے ہیں اس شیر جنگل میں حضرت سفینہ کی رہنمائی کرتا ہوا پیارے پتہ چل گیا, ہمیں یہی سے پتہ چل گیا کہ وہ بے خوف و خطر ہو نہیں سکتا جو صرف خدا کا بندہ ہونے کا دعویٰ کرے گا, وہ بے خوف و خطر ہو نہیں سکتا جو صرف اللہ کا بندہ ہونے کا دعویٰ کرے گا. قسم خدا کی وہ بے خوف و خطر ہوگا جو اللہ کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کا غلام ہونے کا بھی دعوے کرے گا. وہ بے خوف و خطر ہوگا جو اللہ کے ساتھ ساتھ محمد مصطفیٰ کا غلام ہونے کا بھی دعویٰ کرے گا. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خوف نہ رکھ رہا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے, گانے جدھر لگائیے تیری داستان ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, کلام اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم, جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. حضرات محترم چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں. آئیے دیکھیے, اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ولی کسے کہتے ہیں, ولی کے معنی کیا ہے. تو حضرات محترم علماء تشریف رکھتے ہیں. ولی کے معنی صدیق, مددگار, محب کے آتے ہیں, قرب کے آتے ہیں. اور ولی کہتے کسے ہیں تو آپ دیکھیے حدیث کی روشنی میں ولی وہ ہے جسے دیکھنے سے خدا یاد آ جائے. آپ حضرات توجہ دیں, چند باتیں آپ حضرات کے سامنے میں رکھوں گا. اور قرآن کی روشنی میں ولی وہ ہے جو ایمان و تقوی دونوں کا جامع ہو. اور علماء اکرام کے نزدیک ولی وہ ہے جس کا عقیدہ درست اور اعمال شریعت کے مطابق ہو. اور صوفیوں کے نزدیک ولی وہ ہے جس کا دل ذکر الہی میں مستغرق ہو. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے جس کا چہرہ زرد, آنکھیں تر اور پیٹ بھوکا ہو. اور سرکار بڑے پیر دستگیر سرکار سیدنا غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہوا میں اڑ کر دکھائے اور ہتھیلی پر سرسوں جما کر دکھائے, اگر وہ شریعت کے خلاف کام کرتا ہو تو وہ ولی نہیں ہو سکتا. اب حضرات محترم آپ فیصلہ کیجئے. پتہ یہ چلا کہ ولایت دو چیزوں سے حاصل ہوتی ہے, ایک ایمان کامل اور دوسرا اتباع شریعت. اب یہیں پر یہ بھی ذہن مل گیا کہ ولی وہ ہوگا جس کے دل میں خوف الہی اور جس کا دل خوف الہی اور اس کے رسول کا سنگم ہو, کیونکہ ولایت دو چیزوں سے حاصل ہوتی ہے, ایک ایمان کامل اور دوسرا اتباع شریعت. اب آپ ایک ذہن اور بھی لے لیجئے کہ ولی وہ ہوگا جو اس کے رسول, جس کے دل میں اس کے رسول پایا جائے گا. اس لیے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بد مذہب, نجری, وہابی, صلح کلی, قادیانی, کوئی بھی ہندو ولی نہیں ہو سکتا, کیونکہ ولایت دو چیزوں سے حاصل ہوتی ہے, ایک ایمان کامل اور دوسری اتباع شریعت. ولی وہ ہوگا جس کا دل خوف الہی
اور اس کے رسول کا سنگم ہوگا، ولی وہ ہوگا جس کا دل محبت رسول کا مدینہ ہوگا، ولی وہ ہوگا جو آقا کا وفادار ہوگا، غدار کبھی بھی ولی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے یہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ولی پائے جا رہے ہیں سب کے سب اہل سنت والجماعت میں سے پائے جا رہے ہیں، چاہے کچوچا ہو، اجمیر ہو، دلی ہو، احمد آباد ہو، مہاراشٹر ہو، آپ پوری دنیا گھوم لیجئے جہاں جہاں اللہ کے ولی پائے جا رہے ہیں سب کے سب اہل سنت والجماعت میں سے پائے جا رہے ہیں۔ اور کسی مذہب میں ولی کا ہونا یہ اس مذہب کی حقانیت کی دلیل ہے، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، معین الدین جیلانی۔ ماشاء اللہ بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب حضرات محترم، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ اولیاء اکرام کا تذکرہ ہوتا ہے، کہیں پر مخدوم کچوجا کا تذکرہ، کہیں پر خواجہ غریب نواز کا ذکر، کہیں پر قطب الدین بختیار کاکی کا ذکر، اور آج یہاں ہم بڑے پیر دستگیر شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی کی یاد منانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ ایک بات بتا دوں آپ کو، توجہ دیجئے گا، جو سرکار سیدنا غوث العظم سے سچی محبت کرے گا وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اب کوئی بد مذہب آپ سے سوال کر دیں کہ ابے غوث اعظم سے محبت رکھنے والا گمراہ نہیں ہوگا اور خدا کا ماننے والا گمراہ ہو جائے گا، تو میں کہتا ہوں جملہ نوٹ کیجئے کہ خدا کا ماننے والا گمراہ ہو سکتا ہے، صرف خدا کو مانے نبی کو نہ مانے تو ایسا شخص گمراہ ہو سکتا ہے۔ آپ بات اور آگے بڑھ گئی، میں کہتا ہوں کہ نبی کا ماننے والا بھی گمراہ ہو سکتا ہے، جو صرف نبی کو مانے اور کسی صحابی کو نہ مانے تو ایسا شخص بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ صحابی کا ماننے والا بھی گمراہ ہو سکتا ہے، کسی ایک صحابی کو مانتا ہو باقی صحابیوں کو نہ مانتا ہو جیسے رافضی کرتے ہیں تو ایسا شخص بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ لیکن قسم خدا کی جو غوث اعظم کو مانے گا تو اب اس کے گمراہ ہونے کا چانس ختم، کیونکہ جو غوث اعظم کو مانے گا وہ ہر صحابی کو مانے گا، نبی کو مانے گا اور خدا کو بھی مانے گا۔ حضرات محترم، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ غوث اعظم کے غلامی کا پٹا اپنی گردنوں میں ڈال لو تو گلی کوچے کے شیطان سے بھی محفوظ رہو گے اور جہنم کی آگ سے بھی محفوظ رہو گے۔ حضرات محترم، آج ہم سرکار سیدنا غوث العظم کا تذکرہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ کون غوث اعظم؟ وہ غوث اعظم جن کے بارے میں حضرت جنید بغدادی نے کہا تھا کہ 5ویں صدی کے آخر میں ایک اللہ کا ولی پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا، جن کا قدم اللہ کے ہر ولیوں کی گردنوں پر ہوگا۔ وہ غوث اعظم جن کے بارے میں حضرت امام حسن عسکری نے حضرت معروف کرکی کو وصیت کی تھی کہ میرا یہ جبہ سرکار غوث اعظم تک پہنچا دینا، عبد القادر جیلانی تک پہنچا دینا۔ تو انہوں نے پوچھا تھا کہ حضور یہ کب ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ 5ویں صدی کے آخر میں ہوں گے، ان کا لقب محی الدین ہوگا، یہ اللہ کے دین کو زندہ کریں گے۔ کون غوث اعظم؟ وہ غوث اعظم جن کے بارے میں حضرت ابو بکر حوار نے سرکار سیدنا غوث العظم کی پیدائش سے 32 سال پہلے اپنی خانقاہ میں واز فرما رہے تھے، تقریر کر رہے تھے۔ اس تقریر کے درمیان آپ پہ کشمکشی حالت طاری ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، وہ زمانہ بالکل قریب آ گیا جب عراق کی دھرتی پر آقا کائنات کی اولاد اطہار میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا، جو غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہوگا۔ اللہ اکبر! وہی سرکار سیدنا غوث العظم 470 ہجری میں قصبہ جیلان میں پیدا ہوتے ہیں، رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں۔ اور جب سرکار سیدنا غوث العظم پیدا ہوئے تو آپ کے والد محترم سید ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے عبد القادر کی پیدائش کے وقت جو سب سے بڑی خوشی حاصل ہوئی وہ یہ تھی کہ جس دن
میرا بیٹا عبد القادر پیدا ہوا، میں نے اسی رات آقائے کائنات کی خواب میں زیارت کر لی۔ علماء تشریف رکھتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 609، میرے آقا فرماتے ہیں کہ من رانی فقط میرے آقا فرماتے ہیں کہ من رانی فی المنام فقط رانی فإن الشیطان لا یتمثل بی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا صحیح دیکھا، کیونکہ شیطان میری طرح نہیں ہو سکتا۔ اب حضرات محترم میں آپ کی توجہ چاہوں گا، اب میں آپ کو ذہن دے رہا ہوں، غور کیجئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں من رانی فی المنام فقط رانی فإن الشیطان لا یتمثل بی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا صحیح دیکھا، کیونکہ شیطان میری طرح نہیں ہو سکتا۔ اب حضرات محترم میں آپ کی توجہ چاہوں گا، شیطان کو بڑا پاور حاصل ہے، شیطان سپر پاور ہے، شیطان بڑی طاقت و قوت کا مالک ہے، شیطان سانپ بچھو بننا چاہے بن سکتا ہے، شیطان نجدی بننا چاہے بن سکتا ہے، شیطان وہابی بننا چاہے بن سکتا ہے، شیطان غیر مقلد بننا چاہے بن سکتا ہے، شیطان صلح کلی بننا چاہے بن سکتا ہے، شیطان قادیانی بننا چاہے بن سکتا ہے، شیطان بد مذہب بننا چاہے بن سکتا ہے، شیطان کو بڑا پاور حاصل ہے، شیطان جو صورت چاہے اختیار کر سکتا ہے، بڑا سپر پاور شیطان ہے، اسے بڑی قوت حاصل ہے، وہ جو صورت چاہے اختیار کر سکتا ہے، لیکن قسم خدا کی شیطان کو یہ پاور نہیں حاصل ہے کہ وہ نبی کی طرح بن پائے۔ تو جو اتنی طاقت و قوت کا مالک ہے وہ نبی کی طرح نہیں بن پا رہا ہے، کہ یہ کیسی جماعتیں گھوما کرتی ہے جو اپنے آپ کو نبی کی طرح کہہ دیا کہ نبی ہماری طرح ہے، ہم نے نبی کی حقیقت کو جان لیا ہے۔ قسم خدا کی میں کہنا چاہتا ہوں کہ تم میرے آقا کی بشریت کو نہیں جان سکے ہو تو نبی کی حقیقت کو کیا جانے ہوئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، حدیث شریف کے الفاظ ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق سے فرماتے ہیں، اے ابو بکر ابن قحافہ، تم میرے خلوت کے بھی ساتھی ہو، تم میرے جلوت کے بھی ساتھی ہو، تم میرے شب و روز کے دیکھنے والے ہو، تم میرے پیچھے نماز ادا کرنے والے ہو، لیکن اے ابو بکر ابن قحافہ، حدیث شریف کے الفاظ ہے، لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر تو نے اپنے نبی کی حقیقت کو نہیں جانا، لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میری حقیقت کو رب کے علاوہ کسی نے نہیں جانا۔ اب حضرات محترم آپ غور کیجئے، میرے آقا فرماتے ہیں یہ لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میری حقیقت کو رب کے علاوہ کسی نے نہیں جانا۔ کیا مطلب؟ یعنی نبی کی حقیقت کو نہ تو حضرت جبریل نے سمجھا، اگر جبریل نبی کی حقیقت کو سمجھ جاتے تو جبریل سدرت منتہا پہ جا کے ٹھہر نہ جاتے، اور جبریل یوں نہ فرماتے کہ اگر یکسر منہ برتر پر ہم فروغ تجلی بسوزت پر ہم، جبریل یہ نہ فرماتے سدرت المنتہا پر کہ یا رسول اللہ اب میں یہاں سے اگر ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھا تو اللہ کے تجلی کے فروغ سے میرے پربل جل جائیں گے، یا رسول اللہ اب میں آپ کے ساتھ آگے چلنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، یا رسول اللہ اب آپ کی حقیقت بے حجاب ہونے والی ہے، اب میں آپ کے ساتھ بڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جبریل نبی کی حقیقت کو نہیں سمجھا، اگر نبی کو اپنی طرح جبریل سمجھتے تو سدرت المنتہا پہ ٹھہرا لیتے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جبریل نے نبی کو ٹھہرایا نہیں، تو پتہ چل گیا کہ جبریل نے نبی کو اپنی طرح نہیں سمجھا۔ اب حدیث پڑھیے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میری حقیقت کو رب کے علاوہ نہ تو حضرت جبریل نے سمجھا، نہ تو حضرت میکائیل نے سمجھا، نہ تو حضرت اسرافیل نے سمجھا، نہ تو حضرت اسرائیل نے سمجھا۔ لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، نبی کی حقیقت کو رب کے علاوہ نہ تو حضرت آدم پیغمبر نے سمجھا، نہ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے سمجھا، نہ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے سمجھا، نہ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ نے سمجھا۔ لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، نبی کی حقیقت کو رب کے علاوہ نہ تو حضرت ابو بکر صدیق نے سمجھا، نہ تو حضرت فاروق اعظم نے سمجھا، نہ تو حضرت عثمان غنی نے سمجھا، نہ تو حضرت مولا کائنات نے سمجھا۔ ارے جو خلوت کے ساتھی تھے انہوں نے نہیں سمجھا، جو جلوت کے ساتھی تھے انہوں نے نہیں سمجھا، جو نبی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے انہوں نے نہیں سمجھا، جو نبی کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے انہوں نے نہیں سمجھا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب نبی کی حقیقت کو اس دور کے صحابیوں نے نہیں سمجھا تو اس دور کے وہابیوں نے کیسے جان لیا؟ مانا کہ نبی پردے میں ہے، قرآن اشارہ کرتا ہے، تم انہیں بشر کیوں کہتے ہو؟ یہ دل کیسے گوارا کرتا ہے؟ کیا کہنے میں؟ واہ 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 واہ، بہت اچھے، واہ 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 بھائی، زندہ باد زندہ باد بھائی، بہت اچھا، ماشاء اللہ۔
थोड़ा साउंड इसका दे दीजिए, बहुत जान लग रहा है, साउंड थोड़ा दे दीजिए। हजरात मोहतरम दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व सफीना मौलाना मोहम्मद इमाम। हजरात मोहतरम बड़े मुख्तसर में आप देखिए, बात सरकार सैयदना गौसुल आजम की चल रही थी। सरकार सैयदना गौसुल आजम रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में 470 हिजरी में पैदा होते हैं। और एक बात आपको मालूम होगी कि जब सरकार सैयदना गौसुल आजम पैदा हुए तो रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में पैदा हुए थे, और उसी दिन से आप रोजे का एहतमाम करना शुरू कर दिया। आप वक्ते सहरी अपने माँ के मुकद्दस दूध को नोश फरमाते थे और फिर पूरा दिन गुजार कर वक्ते मगरिब ही दोबारा अपने माँ के मुकद्दस दूध को पिया करते थे। तो हजरात मोहतरम, इसी की मंजर कसी एक शायर ने की है कि रहे पाबंदे अहकामे शरीयत इब्तिदाई से, न छूटा शीर खारी में भी रोजा गौसे आजम का। अब हजरात मोहतरम बड़ी तेजी के साथ चंद बातें आप हजरात के सामने। अब जब सरकार सैयदना गौसुल आजम थोड़े बड़े हुए तो आप बचपन के दिनों में जब आप बाहर खेलने के लिए निकला करते थे तो बच्चों के साथ तो आपके कानों में आवाज आती थी, इलैया या मुबारक, ऐ बरकत वाले इधर आ, ऐ बरकत वाले बच्चे इधर आ। जब आप घूम कर देखते तो आवाज देने वाला दिखाई नहीं देता, आप घर के अंदर चले आया करते थे। इसकी मंजर कशी एक शायर ने की है कि इलैया या मुबारक की आती थी आवाज खलवत में, यह है रुतबा दरबारे इलाही में गौसे आजम का। अब हजरात मोहतरम जब सरकार सैयदना गौसुल आजम और थोड़े बड़े हुए और आप मदरसे जाना शुरू किया। हजरात मोहतरम तवज्जो चाहूंगा, चंद बातें आप हजरात के सामने। जब सरकार सैयदना गौसुल आजम थोड़ा और बड़े हुए और आप मदरसे जाना शुरू किया, आप मदरसे जा रहे हैं, आ रहे हैं, अचानक आप मदरसे जा रहे हैं और आ रहे हैं, एक बार आप मदरसे से वापस आए और अपनी वालिदा मोहतरमा की गोद में आप बैठ गए। आप अपनी वालिदा मोहतरमा की गोद में बैठते हैं, छोटी सी उम्र सरकार सैयदना गौसुल आजम की है, और आप अपने हाथ को कभी अपनी माँ के मुकद्दस पेशानी पे ले जा रहे हैं तो कभी अपनी माँ के मुकद्दस रुखसार पे ले जा रहे हैं। आपकी माँ ने पूछा, अब्दुल कादिर इतना मचल क्यों रहे हो, तुम्हारे मचलने की वजह क्या है? तो सरकार सैयदना गौसुल आजम फरमाते हैं कि अम्मी जान, आपके ऊपर मेरा एक एहसान है। अब वालिदा मोहतरमा और चौंक जाती है और कहती हैं, बेटा अब्दुल कादिर, बच्चों पर तो माँ बाप के एहसान होते हैं, लेकिन अब्दुल कादिर मेरे ऊपर तुम्हारा कौन सा एहसान है? ये अब्दुल कादिर, मैं अच्छी तरीके से जानती हो कि तुम अल्लाह के एक मकबूल बंदे हो, लेकिन अब्दुल कादिर मुझे आज बता दो कि मेरे ऊपर तेरा कौन सा एहसान है? तो अब सरकार सैयदना गौसुल आजम अर्ज करते हैं कि अम्मी जान, याद कीजिए, जब मैं आपके शिकम मुबारक में था, जब मैं आपके मुकद्दस पेट में था और आप अंगूरों की एक बाग में तशरीफ ले गई थी और अम्मी जान आपको अंगूर खाने की ख्वाहिश हुई थी, तो अम्मी जान बता दीजिए कि आपने अंगूर को तोड़ा था कि नहीं तोड़ा था? अब आपकी वालिदा मोहतरमा अर्ज करती हैं कि बेटे अब्दुल कादिर, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, जब तुम मेरे शिकम में था तो मैं अंगूरों की एक बाग में तशरीफ ले गई थी और मुझे अंगूर खाने की ख्वाहिश हुई थी, लेकिन अब्दुल कादिर एक बात और जान लो कि जैसी मैं अंगूर के गुच्छे की तरफ बढ़ा थी, हाँ अपने हाथ को बढ़ा थी, तो मेरे हाथ में मेरे पेट में तकलीफ होती, मैं हाथ को खींच लेती तो तकलीफ होना बंद हो जाया करती थी, फिर हाथ को बढ़ाती, फिर पेट में तकलीफ होती, और जब मैं हाथ को खींचती तो तकलीफ होना बंद हो जाया करती थी। अब सरकार सैयदना गौसुल आजम फरमाते हैं कि बस अम्मी जान सुन लो, आपके ऊपर मेरा एहसान है। अम्मी जान सुन लो, जब आप अंगूर के गुच्छे की तरफ हाथ बढ़ा रही थी तो मैं आपके शिकम से देख रहा था कि उस अंगूर के गुच्छे के पास एक बिच्छू बैठा हुआ था, अगर आप अपने हाथ को बढ़ाती तो बिच्छू आपको डंक मार लेता। अब हजरात मोहतरम यहीं पर आप ठहर जाइए, अब मैं आपको ज़हन दे रहा हूँ, ये मुकदमा आपकी अदालत में पेश है, अब फैसला आपको करना है। ये सरकार सैयदना गौसुल आजम है जो नबी के गुलाम नहीं दर गुलाम है, अपने माँ के
मुकद्दस पेट में है और वहीं से देख रहे हैं कि अंगूर के गुच्छे के पास एक बिच्छू बैठा हुआ है और अपनी माँ की बिच्छू से हिफाजत भी कर रहे हैं और अपनी माँ की उस बिच्छू के डंक से हिफाजत भी कर रहे हैं। बस मैं कहना चाहता हूँ कि जब सरकार सैयदना गौसुल आजम की निगाहों का यह आलम है तो आकाए कायनात की निगाहों का आलम क्या होगा। जब इस पार का यह आलम है तो उस पार का आलम होगा। कसम खुदा की मेरे आका की निगाहे नबूवत वो निगाहे नबूवत है कि मिशकात शरीफ की हदीस है, बाबुल मसाजिद सफा नंबर 72 पर है। मेरे आका फरमाते हैं कि मैंने मेराज की रात में अपने रब का दीदार इस तरह किया कि उसने अपना दस्ते कुदरत मेरे दोनों शानों के दरमियान रख दिया तो मैंने यदे कुदरत की उंगलियों की पोरों की ठंडक अपने दोनों छातियों के दरमियान महसूस की। फिर मुझ पर हर चीज रोशन हो गई और मैंने सबको पहचान लिया। अब कसम खुदा की मेरे आका, अब जिसे कुरान यूं बयान फरमाता है इस सुम्मदना फतदल्ला वकाना काबा कौसैनी अवदना, फिर वो जलवा करीब हुआ और करीब हुआ 2 कमानों के मिकदार या उससे भी ज्यादा करीब हुआ। अब मेरे आका ने 2 कमानों को मिकदार इतने करीब से रब्बे कायनात का दीदार किया था। और कैसा दीदार किया था आगे कुरान बयान फरमाता है मा जागल बसरु व मा तगा, न निगाह झपकी न हद से बढ़ी, जिसको देखना था उस पर जमी रही। बस प्यारे फैसला हो गया। मैं कहना चाहता हूँ कि जब नबी की निगाह नबूवत से खुदा नहीं पोशीदा रहा तो खुदा की खुदाई कैसे पोशीदा रह सकती है। आला हजरत फरमाते हैं कि और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो बता, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह। हजरात मोहतरम आगे देखिए, सरकार सैयदना गौसुल आजम की बात चल रही है। यह है सरकार सैयदना गौसुल आजम। मुख्तसर से वक्त में आप हजरात के सामने अच्छे आप जानते होंगे, एक बात बताना चाहता हूं आपको मालूम है इस दुनिया में रब्बे कायनात इंसानों की हिदायत के लिए 1-2 नहीं 1 लाख कमो बेश 1,24,000 अंबिया इकराम को भेजा। हजरत आदम से लेके जनाब ईसा तक कोई जमाना अंबिया इकराम से खाली नहीं रहा। हर जमाने में अंबिया इकराम मौजूद रहे। हजरत मोहतरम तवज्जो चाहूंगा, जनाबे हजरत आदम से लेकर जनाबे हजरत ईसा तक कोई जमाना अंबिया इकराम से खाली नहीं रहा और कोई जमाना औलिया इकराम से भी खाली नहीं रहा। हर जमाने में रब्बे कायनात उन अंबिया इकराम के जमाने में उन पैगंबर उन अंबिया इकराम के जमाने में उनकी उम्मती में से कोई न कोई वली भी होता रहा। आसिफ बिन बरखिया जैसे भी आए जो पलक झपकते ही तख्ते बिल्कीस को उठाकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कदमों में डाल दिया। लेकिन एक हजरत मोहतरम एक बात आप ज़हन नशीन कर लीजिए, लेकिन किसी जमाने में गौसे आजम जैसा वली नहीं हुआ, क्योंकि कोई नबी इमामुल अंबिया जैसा नहीं हुआ। जिस शान का नबी होता है उसकी उम्मती में उसी शान का वली भी हुआ करता है। जिस तरह मेरे आका तमाम अंबिया में जीशान सबसे बड़ी शान वाले, इसी तरह हमारे गौसे आजम तमाम वलियों में सबसे बड़ी शान वाले जीशान। जिस तरह मेरे आका इमामुल अंबिया ठहरे, इसी तरह हमारे गौसे आजम सुल्तानुल औलिया ठहरे। हजरात मोहतरम अब आप देखिए, सरकार सैयदना गौसुल आजम की करामतें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं उस करामत की बात कर रहा हूं जिस करामत की बुनियाद पर सरकार सैयदना गौसुल आजम शहंशाह सुल्तानुल औलिया ठहरे। आप देखिए, बगदाद की सरजमीन है। आखिरी बात आप हजरात के सामने अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो चाहूंगा। बगदाद की सरजमीन है। सरकार सैयदना गौसुल आजम अपनी खानखा में वास फरमा रहे हैं। वास के दरमियान आप पे कशफसी हालत तारी होती है और आप फरमाते हैं
قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردنوں پر ہے۔ اللہ اکبر۔ جب سرکار سیدنا غوث الاعظم کی آواز بغداد کی سرزمین سے گونجتی ہے تو اللہ کی اس زمین پر جتنے بھی ولی تھے سب کے کانوں تک یہ آواز پہنچتی ہے اور سب نے اپنی گردنوں کو جھکا لیا۔ آپ نے شمال کی طرف رخ کیا، آواز آئی اے غوث اعظم، آپ نے سچ کہا۔ آپ جنوب کی طرف رخ کیا، آواز آئی اے غوث اعظم، آپ نے سچ کہا۔ آپ نے پچھم کی جانب رخ کیا، ادھر سے آواز گونجی اے غوث اعظم، آپ نے سچ کہا۔ جب آپ نے پورب کی جانب رخ کیا تو ادھر محبت میں ایک آواز گونجی، سرکار سیدنا غوث الاعظم کی محبت نے ڈوب کر ایک آواز گونجی قدمہ کا اعلی راسی وین ہی اے غوث اعظم، آپ کا یہ پیر میری گردن پر ہی نہیں بلکہ میری سر اور آنکھوں پر ہے۔ اللہ اکبر۔ جب سرکار سیدنا غوث الاعظم نے اتنا سنا تو آپ مسکرا دیتے ہیں۔ جب آپ مسکرا دیتے ہیں تو آپ سے سوال کر لیا گیا حضور، آپ جب آپ نے فرمایا تھا تو آپ سنجیدہ تھے، آپ پہ جلال سی کیفیت طاری تھی، لیکن اچانک آپ نے مسکرا کیسے دیا؟ تو سرکار سیدنا غوث الاعظم فرماتے ہیں یہ سنو جب میں نے فرمایا تھا یہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، جیسے یہ میرا فرمان اس دھرتی پر اس زمین پر جتنے اللہ کے ولی تھے سب کے کانوں تک پہنچا اور سب نے اپنی گردنوں کو جھکا لیا۔ لیکن جب میں نے ہندوستان میں خراسان کے پہاڑوں میں ایک ایسا اللہ کا ولی ہے جو ذکر و فکر میں ڈوبا ہوا تھا، تسبیح ربانی ذکر الہی میں کھویا ہوا تھا، جب اس کے کانوں تک میری آواز پہنچتی ہے تو میری محبت میں مچل جاتا ہے اور میری محبت میں ڈوب کے کہتا ہے اے غوث اعظم، آپ کا پیر میری سر اور آنکھوں پر ہے۔ مجھے اس کی ادا مجھے اتنی پسند آ گئی کہ ان قریب وہ ولایت ہند سے سرفراز کیا جائے گا۔ اب حضرات محترم، میں آپ کو حقیقت کو دنیا میں لے جانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا ولی کون تھا۔ ارے یہی وہ اللہ کا ولی تھا جسے ہم خواجہ غریب نواز کہتے ہیں، یہی وہ اللہ کا ولی تھا جن کے دربار سے کوئی واپس نہیں گیا۔ اور سلطان الہند خواجہ غریب نواز، جب ان کے دربار پر کوئی گیا ہے تو مایوس وہاں سے نہیں لوٹا ہے۔ ایسا دربار خواجہ غریب نواز کا ہے، تبھی تو کہا گیا ہے یہ خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا، نہیں مایوس کبھی مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان ماشاء اللہ بھائی، سبحان اللہ۔ یہ خواجہ غریب نواز ہیں۔ ایک روایتوں میں آیا ہے کہ خواجہ غریب نواز سرکار سیدنا غوث الاعظم کی صحبت میں 57 دن رہے، اب بے شمار فیوز و برکات حاصل کیا۔ اس کے بعد سرکار خواجہ غریب نواز عرض کرتے ہیں حضور مجھے عراق عطا فرما دیجئے۔ توجہ چاہوں گا، یہ آخری بات ہے، آپ مجھے عراق عطا فرما دیجئے۔ تو سرکار سیدنا غوث الاعظم فرماتے ہیں معین الدین، میں عراق شہاب الدین سہروردی کو دے چکا ہوں، تمہیں ہند عطا فرماتا ہوں۔ اور جب سرکار سیدنا غوث الاعظم خواجہ غریب نواز کی ڈیوٹی ہندوستان میں لگائی اور خواجہ غریب نواز سرکار سیدنا غوث الاعظم کا حکم پا کر جب ہندوستان تشریف لائے تو سب سے پہلے خواجہ غریب نواز داتا علی حجویری کے مزار پہ تشریف لے گئے۔ حضرات محترم، علماء تشریف رکھتے ہیں، یہ داتا علی حجویری جن کی مزار پاکستان کے شہر لاہور میں ہے۔ حضرات محترم، آج ایک بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، یہ خواجہ غریب نواز داتا علی حجویری کے مزار پہ تشریف لے گئے اور 40 روز تک وہاں پر چلہ کیا۔ اس وقت ہندوستان پاکستان ایک میں تھا، جب ہم حکومت کر رہے تھے تو سب کچھ ایک میں تھا، آج ٹکڑیوں میں بٹ گیا ہے۔ جب سرکار سیدنا غوث الاعظم ہندوستان تشریف لائے تو داتا علی حجویری کے مزار پہ تشریف لے گئے اور 40 روز تک وہاں چلہ کیا۔ آج مزاروں پہ جانے سے بہت روکا جاتا ہے، جگہ جگہ یہ پوسٹر اور پمفلیٹ بانٹے جاتے ہیں کہ مزاروں پہ جانا بدعت ہے، چادر چڑھانا بدعت ہے، فاتحہ پڑھنا بدعت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ خواجہ غریب نواز زیادہ دین کو سمجھ رہے ہیں یا بھارت کی سرزمین پر 1400 سال بعد پیدا ہوئے ان ملاؤں کا عقیدہ درست ہے
یا سرکار سیدنا غوث یا خواجہ غریب نواز کا عقیدہ درست ہے؟ حضرات محترم، اب یہ داتا علی حجویری کے مزار پر سرکار خواجہ غریب نواز 40 روز تک چلا کیا. آج بھی چلگاہ خواجہ غریب نواز سے وہ جگہ مشہور ہے. آپ اگر پاکستان جاؤ تو جا کر دیکھ سکتے ہو. یہ داتا علی حجویری کی ذات کوئی معمولی ذات نہیں ہے. آپ اسے بھی سمجھ لیجئے. یہ داتا علی حجویری جب آپ باحیات تھے تو آپ نے لاہور میں ایک مسجد بنوائی. جب مسجد بن کر تیار ہو گئی تو جو آپ سے بغض رکھتے تھے، حسد رکھتے تھے، جلن رکھتے تھے، حضرات محترم یہ دنیا بغض رکھنے والوں سے خالی نہیں ہے، حسد رکھنے والوں سے خالی نہیں ہے. انسان چاہے جتنا بھی اچھا کام کر لے لیکن تنقید کرنے والے تنقید کرتے رہتے ہیں، بغض کرنے والے بغض رکھتے رہتے ہیں. لیکن ایک مرد مومن کی یہ شان ہونی چاہیے کہ وہ کسی بات کی پرواہ نہ کرے اور اپنے کام میں لگا رہے، تو انشاءاللہ کامیابی اس کے قدم کو چومے گی. آپ دیکھیے جب داتا علی حجویری نے مسجد بنوائی اور مسجد بن کر تیار ہو گئی تو آپ سے جو جلنے والے تھے، بغض رکھنے والے تھے، پورے لاہور میں یہ افواہ پھیلا دی کہ داتا علی حجویری نے جو مسجد بنوائی ہے اس مسجد کا رخ کعبہ کی جانب نہیں ہے، اس مسجد کا رخ قبلہ کی جانب نہیں ہے. اب پورے لاہور میں یہ خبر پھیل جاتی ہے. جب داتا علی حجویری کے مریدوں کو معلوم ہوا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، حضور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو آپ سے جلتے ہیں، آپ سے بغض رکھتے ہیں، آپ کے خلاف افواہ پھیلا رکھی ہے کہ آپ نے جو مسجد بنوائی ہے اس مسجد کا رخ کعبہ کی جانب نہیں ہے. اب اس مرد قلندر کو جوش آیا. آپ فرماتے ہیں، داتا علی حجویری فرماتے ہیں کہ جاؤ جا کر پورے لاہور میں میری جانب سے اعلان کر دو کہ جن جن لوگوں کو آج کعبہ دیکھنا ہے، آج جو مغرب کی نماز داتا علی حجویری کی مسجد میں ادا کرے. اب اللہ اکبر، اب داتا علی حجویری کا یہ اعلان لاہور کی گلیوں میں ہو رہا ہے، گلی کوچے میں ہو رہا ہے، لاہور کی گلیوں میں ہو رہا ہے. یہ داتا علی حجویری کی جانب سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ جن جن لوگوں کو کعبہ دیکھنا ہے، آج وہ مغرب کی نماز داتا علی حجویری کی مسجد میں ادا کرے. اللہ اکبر، لاہور کے گلیوں میں ہو رہا ہے. اب گھر گھر میں ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے کہ آخر داتا علی حجویری نے یہ کون سا اعلان کر دیا ہے کہ جن کو کعبہ دیکھنا ہے آج وہ مغرب کی نماز داتا علی حجویری کی مسجد میں ادا کرے. اللہ اکبر، جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تو اب تمام لوگ مسجد کی طرف دوڑتے ہیں، پوری مسجد بھر جاتی ہے، اپنے بھی آ جاتے ہیں اور بیگانے بھی آ جاتے ہیں. جو آپ سے بغض رکھتے تھے وہ بھی جمع ہو جاتے ہیں. یہ نیت کر کے جمع ہوتے ہیں کہ اگر آج داتا علی حجویری نے کعبہ نہیں دکھایا تو لاہور میں ان کی عزت کا جنازہ نکال دیں گے. اب پوری مسجد بھر جاتی ہے. جیسی اذان ہوتی ہے، اقامت کہی جاتی ہے، مصلی امامت پر یہ اللہ کا ولی کھڑا ہوتا ہے اور تمام لوگ صفوں کو درست کر لیتے ہیں. داتا علی حجویری فرماتے ہیں یہ اب تمام لوگ نیت کر لو، ان نیت کی میں نے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. اللہ اکبر، اب جیسی لوگ نیت کرتے ہیں داتا علی حجویری مصلی امامت پہ ہیں، آپ کی زبان سے قرآن کے الفاظ نکلتے ہیں. لوگ قیام کی حالت میں ہے، کعبہ نظر آ رہا ہے، لوگ رکوع کی حالت میں ہے، کعبہ نظر آ رہا ہے، لوگ سجدے میں پیشانی کو رکھتے ہیں، کعبہ نظر آ رہا ہے. نماز تمام ہوئی، سلام پھیرا گیا، اب تمام لوگ دوڑتے ہیں. جو آپ سے بغض رکھتے تھے وہ بھی دوڑتے ہیں، داتا علی حجویری کے پیروں کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں حضور ہمیں معاف کر دیجئے، ہم نے دیکھ لیا یہ آپ کی مسجد کا رخ کعبہ کی جانب ہے. حضور ہمیں کعبہ نظر آ گیا، حضور آپ کی مسجد سے ہمیں کعبہ نظر آ گیا، حضور ہم نے کعبہ دیکھ لیا. تو داتا علی حجویری فرماتے ہیں یہ نادان سن، میں آقا کا غلام ہوں. جب میری نگاہوں کا یہ عالم ہے تو آقا کائنات کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانہ زمانہ کی جھولی. محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا، جب اس پار کا یہ عالم ہے تو اس پار کا عالم کیا ہوگا. ہائے ہائے، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ اکبر. اب حضرات محترم، داتا علی حجویری ان کی مزار پر خواجہ غریب نواز 40 روز تک چلا کیا اور قبر پہ فاتحہ چلا کی. اب وہاں سے
خواجہ غریب نواز کو کیا ملا وہ دینے والا جانے اور لینے والا جانے. ہم اور آپ کیا سمجھے، لیکن ہمیں ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ قبروں پہ جانا یہ آج کی پیداوار نہیں ہے. ہم قبروں پر اپنی مرضی سے نہیں جایا کرتے. آج ہمیں ذہن دیا جاتا ہے کہ قبروں پہ جانا بدعت ہے. میں کہنا چاہتا ہوں جو ہمیں ذہن دیتے ہیں ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ قبروں پہ نہ جائیں. کبھی کبھی یہ بھی کچوچا اور اجمیر میں پکڑے جاتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں ہم قبروں پر اپنی مرضی سے نہیں جاتے. ان جو ہمیں یہ ذہن و فکر دیتے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ جن کی وجہ سے ان سنیوں کا ایمان و عقیدہ درست ہے پہلے ان کی بارگاہوں سے انہیں پھیر دیا جائے. جن کی وجہ سے ان کا ایمان و عقیدہ سنورتا ہے پہلے ان کی چوکھٹوں سے انہیں پھیر دیا جائے. جن کی وجہ سے ان سنیوں کا ایمان و عقیدہ درست ہے پہلے ان کی محبت ان کے اندر سے کھینچ کر باہر نکال دی جائے. جب ان کی محبت باہر نکل جائے گی تو ان سنیوں کا ایمان و عقیدہ خود بخود برباد ہو جائے گا. وہ ہمارا ایمان و عقیدہ برباد کرنا چاہتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم قبروں پر اپنی مرضی سے نہیں جایا کرتے. قبروں پہ جانا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے. علماء تشریف رکھتے ہیں. آپ سنیے حضرات محترم کیسے میرے آقا کی سنت ہے. جب جنگ احد ہوئی تھی اور صحابہ کرام شہید ہوئے تھے تو جب سال کے آخر میں احد والا دن آتا تو میرے آقا شہدائے احد کی قبروں پہ تشریف لے جاتے اور کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھا کرتے تھے. اب آپ بتاؤ کہ قبروں پہ جانا آقا کائنات سے ثابت ہوا کہ نہیں؟ اسی آقا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء امت اور خود سرکار بڑے پیر دستگیر سرکار سیدنا غوث العظم بھی قبروں پہ جایا کرتے تھے. آپ دیکھ لیجئے یہی سرکار سیدنا غوث العظم ہیں. ایک مرتبہ حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور پہ تشریف لے گئے. اب حضرت حماد سرکار سیدنا غوث العظم کے اساتذہ میں سے ہیں. ان کی قبر انور پہ تشریف لے گئے اور بہت دیر تک فاتحہ پڑھتے رہے. جب فاتحہ سے فارغ ہوئے تو آپ کے مریدوں نے عرض کیا، بس 10 منٹ کی بات ہے، آپ کے مریدوں نے عرض کیا حضور آپ دوسری قبروں پر بہت جلد فاتحہ پڑھ لیا، لیکن یہ کیا وجہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ حضرت حماد کی قبر انور پر بہت دیر تک فاتحہ پڑھتے رہیں؟ تو سرکار سیدنا غوث العظم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد کو ان کی قبر انور میں دیکھا، خدا ان پر بڑی نوازشیں کی ہے، ان کے سر پہ تاج زرری رکھا ہے لیکن ان کا ایک ہاتھ مفلوج ہے. میں نے پوچھا حضور یہ کیا بات ہے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں اے غوث اعظم تم اس وقت غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہو، رب کی یہاں بڑا مرتبہ ہے آپ کا. اے غوث اعظم یہ اس وجہ سے ہے، اپنے طالب علمی کے زمانے کو یاد کرو. جب تمہارے طالب علمی کا زمانہ تھا اب تم اور میں ایک پل سے گزر رہے تھے، سردی کا زمانہ تھا، میں تمہارے صبر کا امتحان لینے کے لیے پل سے تمہیں دھکا دے دیا، تم پانی میں گر گئے اور تمہیں تکلیف پہنچ جاتی ہے، سردی لگ جاتی ہے، اور ادھر رب کائنات فرماتا ہے کہ جب تک میرا محبوب بندہ عبد القادر انہیں معاف نہیں کرے گا تب تک ان کا ہاتھ درست نہیں ہوگا. اب حضرات محترم ایک بات میں آپ کے ذہن میں اتارنا چاہتا ہوں، یہ سرکار سیدنا غوث العظم کے استاد محترم حضرت حماد ہیں جو اپنی قبر انور میں زندہ ہیں. یہ نبی کے غلام نہیں در غلام ہیں. جب یہ اپنی قبر میں زندہ ہیں تو میرے آقا اپنی قبر میں کیوں نہیں زندہ ہوں گے؟ ظالموں نے کیسے لکھ دیا ہے کہ نبی علیہ السلام جس کا نام ہے عمر کر مٹی میں مل گئے، نہ تم ہمیں صدمے دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے رازے سر بستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی. حضرات محترم میرے آقا اپنی قبر انور میں زندہ ہے. میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں مشکات شریف کی حدیث ہے. میرے آقا صحابہ اکرام سے فرماتے ہیں، میرے آقا صحابہ اکرام سے فرماتے ہیں اے میرے مقدس صحابی تم لوگ مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو. جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھے گا
وہ قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب ہوگا. تو صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما لیں گے تو ہمارے درود آپ کے سامنے کس طرح پیش کیے جائیں گے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک خدا نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے. اب حضرات محترم اس حدیث سے ثابت ہوا کہ میرے آقا اپنی قبر میں زندہ ہیں. آؤ اور دیکھتے چلو، جب ایک مرد مومن اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، آپ کے درمیان سے جب کوئی انسان انتقال فرماتا ہے، اس کے نماز جنازہ کو غسل دیا جاتا ہے اور اس کی میت کو غسل دیا جاتا ہے اور اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اور اسے اندھیری قبر میں اتار دیا جاتا ہے. اب حضرات محترم میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کبھی کسی عالم سے سوال کیا کہ جب اسے اندھیری قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو اب اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ نے کسی علماء سے سوال کیا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ جب اسے اندھیری قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ 3 سوال کیے جاتے ہیں. پہلا سوال یہ من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر مرنے والا نیک عمل کر کے مرا ہے تو جواب دے دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. اب دوسرا سوال کیا جاتا ہے ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ اگر مرنے والا نیک عمل کر کے مرا ہے تو جواب دے دیتا ہے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. اب میں آپ کو ذہن دے رہا ہوں، آپ اپنے ذہن پر زور دیجیے. اب میں کہنا چاہتا ہوں اب کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں. خدا کے بارے میں سوال ہو گیا، دین کے تعلق سے سوال ہو گیا، اب کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن علماء بیان فرماتے ہیں اور محدثین بھی بیان فرماتے ہیں، اپنے بھی لکھتے ہیں اور بیگانے بھی لکھتے ہیں کہ قبر میں ایک تیسرا سوال بھی کیا جائے گا. وہ کیا کیا جائے گا؟ وہ یہ کیا جائے گا کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو اس مرد کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہو کہ اس نزدیک کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیا پتا چلا کہ قبر میں کسی کی آمد ہوگی، انہی کے تعلق سے یہ سوال کیا جا رہا ہے. تو قسم خدا کی قبر میں اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ قبر میں آقا کی آمد ہوگی، اور جس مرد مومن کے قبر میں آقا کائنات کی آمد ہوگی اس قبر کا عالم کیا ہوگا؟ اس قبر سے نور کے چشمے پھوٹ پڑیں گے، اس قبر سے نور کے چشمے پھوٹ پڑیں گے. اعلی حضرت فرماتے ہیں اس قبر میں لہرائیں گے تاش چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب صلاۃ رسول اللہ کی. سبحان اللہ. حضرات محترم آپ سرکار سیدنا غوث العظم کی یاد میں محفل منعقد کرتے رہیے اور ان کے نام سے ایصال ثواب کرتے رہیے. آخری بات، تقریر ختم. آپ حضرات دیکھیے قلائد الجواہر میں لکھا ہے، آپ کو میں دکھا دوں کہ میرے آقا قبر میں کس طرح زندہ ہیں. آپ اسی واقعے سے دیکھ لیجیے، اس کے بعد تقریر ختم. آپ حضرات توجہ دیجئے. قلائد الجواہر میں لکھا ہے کہ سید احمد کبیر رفاعی، جن کو کبیر الاولیاء کہا جاتا ہے، جب یہ خانہ کعبہ، جب یہ مکہ تشریف لے جاتے ہیں، جن سے رفاعی سلسلہ چل رہا ہے، یہ سرکار سیدنا غوث العظم کے ہمسروں میں سے ہیں، دوستوں میں سے ہیں. یہ جب مکہ تشریف لے جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کے طواف سے فارغ ہوتے ہیں، آپ ذہن کو حاضر کیجئے کہ دیکھیے میرے آقا قبر میں کس طرح زندہ ہیں. جب آپ خانہ کعبہ کے طواف سے فارغ ہوتے ہیں، اس کے بعد سید احمد کبیر رفاعی آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور پہ تشریف لے جاتے ہیں. اب حضرات محترم آپ ذرا ذہن کو حاضر کیجئے، ایک دیوانے کی آقا کے قبر پر کس طرح آمد ہوتی ہے، آپ اسے بھی ملاحظہ کیجئے. اور کچھ لوگ ایسے بھی گھوما کرتے ہیں جو بڑی آسانی سے کہہ دیا کرتے ہیں، جو حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں انہیں آقا کی قبر کی زیارت کرنے سے روکتے ہیں. میرے آقا کی حدیث ہے منظارہ قبری وجبت لہو شفاعت، جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. اب سید احمد کبیر رفاعی جب آقا کائنات کی قبر انور پہ تشریف لے جاتے ہیں اور ہاتھ باندھ کے یوں عرض کرتے ہیں، اے میرے آقا، آج تک تو میں دور دور سے اپنی روح کو بھیج کے آپ پہ سلام بھیجتا رہا. اے میرے آقا، آج تک تو دور دور سے میں آپ پہ سلام بھیجتا رہا، لیکن اے میرے آقا، آج میں آپ کی قبر انور پہ حاضر ہوا ہوں، سلام عرض کرتا ہوں تو ڈاکٹر اقبال
اقبال لکھتے ہیں کہ دل سے جو آواز نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. جیسی سید احمد کبیر رفاعی عرض کرتے ہیں اے میرے آقا آج تک تو میں دور دور سے اپنی روح کو بھیج کے آپ پہ سلام بھیجتا رہا, لیکن اے میرے آقا آج میں آپ کی قبر انور پہ حاضر ہوا ہوں. اے میرے آقا میری ایک تمنا ہے آپ اپنا دست کرم قبر انور سے باہر کیجئے, میں بوسہ دوں گا. اللہ اکبر. جیسی سید احمد کبیر رفاعی اتنا عرض کرتے ہیں قسم خدا کی تاریخ گواہ ہے. علامہ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب الحاوی شریف میں لکھتے ہیں جیسی سید احمد کبیر رفاعی نے اتنا عرض کیا آقائے کائنات کا دست کرم قبر انور سے باہر ہو گیا اور سید احمد کبیر رفاعی نے آقائے کائنات کے دست کرم کو بوسہ دیا. اس وقت مدینہ منورہ میں 90,000 کا مجمع تھا اور سبوں نے اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھا تھا اس سید احمد کبیر رفاعی کے لیے آقائے کائنات کا دست کرم قبر انور سے باہر ہو گیا تھا. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ نادان میرے آقا اپنی قبر میں زندہ تھے, زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے. یہ ہمارے نظر کی خطا ہے, یہ ہم انہیں دیکھ نہیں پاتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک سے پاتے ہیں, سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے, چمکانے والے